بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا غیر مسلموں کے حقوق۔ غیر مسلموں کے حقوق، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں جو اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہیں۔ ایک کو اہل ذمہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو معاہد کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے ذیل میں ان کے حقوق کو بیان کیے تھے۔ تو آج کے جو ہمارے سبق کا عنوان ہے یہ معاشرتی ذمہ داریاں۔ معاشرتی ذمہ داریوں کے تحت آ جاتے ہیں دو ذمہ داریاں آج ہم پڑھیں گے۔ ایک تو ہم پڑھیں گے کہ دیانتداری، ایک دیانتداری، اور دوسرا جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ایفائے عہد۔ دیانتداری اور ایفائے عہد۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ معاشرتی ذمہ داریوں سے کیا مراد ہے۔ معاشرتی ذمہ داریوں سے مراد یہ ہے کہ انسان معاشرے کے افراد کے ساتھ مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ فطری طور پر انسان مل جل کر رہنے والا ایک جاندار ہے۔ اس کی طبیعت اور فطرت میں یہ بات اللہ پاک نے رکھ دی ہے کہ یہ میل ملاپ کو پسند کرتا ہے، میل جل کو پسند کرتا ہے، یہ معاشرے کے اندر مل جل کر رہتا ہے۔ تو جب یہ معاشرے میں مل جل کر رہتا ہے تو اس کے اوپر معاشرتی اور معاشی طور پر چند ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اس لیے عائد ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے معاشرے کا امن، سکون اور معاشرہ خوشگوار چل سکے، معاشرے کے اندر بد امنی اور بد نظمی پیدا نہ ہو، معاشرہ امن و سکون کے ساتھ اور خوشگواری کے ساتھ چلتا رہے۔ تو ان میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے محاسن اخلاق، یا ان کو فضائل اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ محاسن اخلاق یا فضائل اخلاق۔ ویسے یہ مختصر سوال بھی بنتا ہے کہ محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ محاسن اخلاق سے کیا مراد ہے؟ محاسن اخلاق سے مراد ایسے عادات و خصائل، ایسے عادات و خصائل جن کو اختیار کرنے سے انسان کے ذاتی کردار اور معاشرے پر اس کے اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوں، انہیں کہا جاتا ہے فضائل اخلاق یا محاسن اخلاق۔ اب ان فضائل اخلاق یا محاسن اخلاق میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے دیانتداری۔ جو کیا ہے؟ دیانتداری۔ دیانت کا لفظ دین سے نکلا ہے۔ دیانت کا لفظ دین سے نکلا ہے کہ جس کا مطلب دیانت ادائے امانت، جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ادائے امانت، یعنی امانت کو ادا کرنا۔ چنانچہ دیانتداری کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تو مطالبہ کرنے پر اس کی وہ امانت بالکل اسی طرح لوٹا دی جائے جس طرح اس نے آپ کے پاس رکھی تھی۔ اسی لیے دیانتداری کا یا دیانت کو جو متضاد آتا ہے وہ آتا ہے خیانت۔ دیانت کا متضاد کیا آتا ہے؟ خیانت آتا ہے، جسے عام طور پہ ہم پھر بد دیانتی سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ امانت اور دیانتداری کی وسعت۔ اسلام میں دیانتداری کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ معاشرتی اور معاشی تعلقات کی استواری کے لیے دیانتداری بنیادی شرط ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ امانتداری کے دائرہ روپے، پیسے، جائیداد اور مالی اشیاء تک محدود ہے، لیکن امانتداری، دیانتداری ہر مالی، قانونی، اخلاقی امانت تک وسیع ہے۔ تو دیانتداری قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر امانتداری یا دیانت کے متعلق مختلف احکامات دیے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ فرمایا بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹا دیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 8۔ فرمایا اور ایماندار لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین،
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے تو پورا پورا لیتے، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے تو کم کر دیتے تھے۔ تو یہ امانت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیانتداری کے متعلق ارشادات میں مختلف الفاظ کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ چنانچہ دیانتداری حدیث کی روشنی میں حضور نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، مسند احمد حدیث نمبر 1,12,383، حدیث نمبر 12,383۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ اسی طرح آپ نے منافق کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا آیت المنافق کی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری فرمائی واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ہجرت کے وقت آپ سے جب روانہ ہو رہے تھے تو اپنی قیمتی اشیاء جو مشرکین کی تھی آپ کے پاس امانت کے طور پہ تھی۔ دیانتداری کے عملی تقاضے، چیزوں کی واپسی، سب سے پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دیانتداری کی جو عام صورت ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائے تو اس کی واپسی کے مطالبے پر اسی چیز کو بھی عینی ہی لوٹا دینا ضروری ہے۔ دوسرا، رازداری بھی ایک امانت ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی راز کسی دوسرے کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے راز کو فاش نہ کرے، اس کے راز کو چھپائے، یہ بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت کرنا نفاق کی ایک نشانی بتائی ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر کسی سے مشورہ طلب کیا جائے تو اسے صحیح مشورہ دینا بھی امانت داری کا تقاضا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی وہ بھی امانت کے طور پر مشورہ دے، صحیح مشورہ دے۔ اسی طرح مجلس بھی امانت گاہ ہوتی ہے۔ کسی مجلس میں کسی نے کچھ باتیں سن لی تو ان کا اسی مجلس تک محدود رکھنا امانت ہے۔ اگر اس مجلس کے باہر بات کرنی ہے اور اہل مجلس اس کی اجازت دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ بغیر اس کی کسی کی اجازت کے مجلس کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ بڑی خیانت ہے۔ آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی مجلس میں جو بات کی جاتی ہے اس کو بغیر کسی کی اجازت کے باہر پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا یہ بھی غلط ہے، امانت میں خیانت ہے۔ حکمران اور امانت داری، سرکاری افسران اور حکمرانوں کے پاس جو اختیارات ہیں اللہ کی طرف سے یہ بھی امانت ہیں، ان اختیارات کو ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ استعمال کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ امانت داری کے لحاظ سے دیکھا جائے، رسول اکرم کو اہل مکہ صادق اور امین یعنی امانت دار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے وقت لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں جن کو ادا کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی یہ سب کی امانتیں ہیں، دے کر مدینہ کو ہجرت کر کے آنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کی وہ امانتیں ان کو لوٹا کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو یہ تھی امانت داری، دیانت داری اور اس کے عملی تقاضے۔ دوسرا جو معاشرتی ذمہ داری وہ ہے ایفاء عہد۔ کیا ہے؟ ایفاء عہد۔ ایفاء عہد کا معنی ہے وعدے کو پورا کرنا، اپنی بات کو نبھانا، اس پر قائم رہنا، اپنے قول و قرار کو جو آپ نے کسی سے کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اگر
ایفاء عہد کو پورا نہ کیا، وعدے کو پورا نہ کیا جائے، ایفاء عہد پر عمل نہ کیا جائے تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں، قرآن و سنت میں اس کی بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ ایفاء عہد قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 34۔ اپنے وعدے کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَاسْقَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، سورۃ الانعام 152 آیت نمبر۔ فرمایا اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ان ہر حال میں جو وعدہ آپ نے کسی سے کیا اس کو پورا کرنا آپ پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اسی طرح اور مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، سورۃ المؤمنون، کہ اپنے وعدوں کو اور اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایفاء عہد کی اہمیت، آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جسے اپنے وعدے کا پاس نہیں۔ وعدے پورے کرنا، وعدے کو وفا کرنا اور اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا یہ دینداری کی علامت ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یعنی منافق کی جہاں آپ نے 3 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ پر منافق کی 3 نشانیاں ہیں، نمبر 1 بولے گا، جھوٹ بولے گا، نمبر 2 وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے خلافی کو، وعدہ پورا نہ کرنے کو، اپنی بات نہ نبھانے کو آپ نے منافق کی نشانی بتلائی ہے۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنا مسلمان کے لیے لازم و واجب ہے، وگرنہ اس کے اندر منافقوں والی نشانیاں ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ منافق ہے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، لہذا اسے ادا کرنا چاہیے۔ ایفاء عہد اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ایفاء عہد کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ حضور کی ذات اقدس میں ایفاء عہد کی بہترین صفت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کے اس خوبی کا، اس صفت کا اعتراف کرتے تھے کہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدوں کو بالکل مکمل اور پورا کرتے تھے۔ آپ کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑا تھا، اپنے کبھی وعدے کے خلاف نہیں کیا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی ابو حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بعثت نبی سے پہلے رسول اکرم سے ایک سودا کیا، اس کی کچھ قیمت میرے ذمہ رہ گئی۔ میں نے رسول اکرم سے وعدہ کیا کہ میں اسے لے کر یہیں آتا ہوں، گھر آ کر میں بھول گیا، مجھے کچھ دن بعد یاد آیا، دیکھتا کیا ہوں کہ حضور اسی جگہ موجود ہیں۔ حضور نے صرف اتنا فرمایا تم نے مجھے بہت تکلیف دی، میں یہاں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو داؤد میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ میں ابو جندل کا واقعہ، ابو جندل صلح حدیبیہ کے موقع پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اللہ اکبر، آپ کے پاس حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے جسم پر تشدد کے نشانات بھی دکھائے اور پھر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ تو مدینہ واپس جا رہے ہیں، مجھے بھی لیتے جائیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے اندر یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ اگر مکے کا کوئی مرد مدینہ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی بھی دی اور فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میرا معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا کہ مکے سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے گا، یہ معاہدے کی شرط ہے، میں اس شرط کی کیا کروں گا؟ پاسداری کروں گا۔ دیکھیے مسلمانوں کے لیے ایفاء عہد کس قدر لازمی ہے،
قرآن میں بھی اس کی تاکید، سنت نبوی سے بھی اس کی تاکید، اور آپ کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے وعدوں کو اور اپنے معاہدوں کو پورا کریں. آج کی جو ہمارے سبق عنوان تھا وہ تھا معاشرتی ذمہ داریاں. اس میں سے ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، ایک دیانتداری اور دوسرا ایفائے عہد. یہ مختصر سوال میں بن سکتا ہے کہ ایفائے عہد سے کیا مراد ہے، ایفائے عہد کے متعلق کسی قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں، یا دیانتداری سے کیا مراد ہے، پھر بھی دیانتداری کے متعلق قرآنی احکامات بیان کریں، دیانتداری کے متعلق رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمائے. اس طرح مخصوص سوال بن سکتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.